بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ معزز سامعین، خانقاہ سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تذکرہ ہے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کی مثنوی شریف کا۔ آج ہم ایک واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت جلال الدین فرماتے ہیں کہ ایک مرد بقال تھا، ایک دکاندار تھا، اس نے ایک طوطا رکھا ہوا تھا، بڑا سبز رنگ کا، بڑا خوبصورت طوطا۔ اور اس کی کوالٹیز کیا تھیں کہ وہ بولتا تھا۔ گاہک جب دکان پہ آتے تھے تو وہ ان سے بات چیت کرتا تھا، جس سے گاہکوں کا دل خوش ہوتا تھا اور لوگ اس طوطے کے شوق میں خریداری کرنے کے لیے دکان پہ آ جاتے تھے، اور جس سے اس دکاندار کو بھی فائدہ ہوتا تھا۔ مالک جب کبھی گھر جاتا تو وہ طوطے کو دکان پہ چھوڑ جاتا کہ یہ حفاظت کرے۔ ایک دن کیا ہوا کہ طوطا بیٹھا ہوا تھا دکان میں، تو آپ کو پتہ ہے دکانوں پہ مال بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ چوہے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک بلی چوہے پہ لپکی، تو اب طوطے نے سمجھا کہ یہ مجھ پہ جھپٹ رہی ہے، تو طوطے نے پر پھڑپھڑائے اور اڑنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں اس کے پر روغن بادام کی شیشیوں پہ جا لگے اور کافی ساری شیشیاں جو ہیں زمین پہ گر گئے، ٹوٹ گئی۔ اب طوطا نادم ہو کے ایک طرف بیٹھ گیا کہ میں نے نقصان کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب مالک گھر سے واپس آیا تو اس نے تو دکان کا نقشہ دیکھا تو سیخ پا ہو گیا۔ اس نے دیکھا روغن بادام ادھر بھی گرا ہے، ادھر بھی گرا ہے، جہاں پہ بیٹھتا ہے وہ جگہ بھی خراب ہے۔ طوطے کی طرف اس نے دیکھا تو اس نے دل میں خیال کیا کہ یہ ضرور اس طوطے کی کارستانی ہے، تو اس نے کوئی چیز لے کے زور سے لپک کے ماری طوطے کے سر پہ۔ وہ اتنا سخت وہ چوٹ تھی کہ طوطے کے سر پہ جہاں پہ وہ چیز لگی وہاں سے بال اڑ گئے، یعنی طوطا گنجا ہو گیا۔ اب طوطا جو ہے وہ سہم کے چپ کر کے بیٹھ گیا ایک طرف۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اب طوطا بول ہی نہیں رہا۔ طوطا خاموش ہے، طوطا چپ ہے، گاہک بھی آتے ہیں، طوطا چپ ہے، سر نیچے کیے بیٹھا ہے۔ اب یہ منظر جو ہے وہ دکاندار برداشت نہیں کر سک رہا، کیونکہ وہ طوطے سے بڑی دل لگی کرتا تھا، طوطا ایک رونق تھی اس کی دکان کی۔ اب وہ دعائیں مانگتا، یا اللہ اب میں کیا کروں، یا اللہ میں کیا کروں۔ تھوڑا سا روک دیں۔ اب دکاندار ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹتا تھا، وہ کہتا تھا یا اللہ میرے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے اس وقت جب میں نے اپنے طوطے کو مارا ہے۔ اور وہ بڑا نادم تھا۔ بازار میں سے کوئی فقیر گزرتا، کوئی مانگنے والا گزرتا، کوئی غریب گزرتا تو وہ اس کو خیرات بھی دیتا، منتیں بھی مان رہا تھا وہ دکاندار۔ پھر طرح طرح کی تصویریں لا کے اس کے سامنے رکھتا کہ شاید تصویریں دیکھ کے یہ بولنا شروع کر دے۔ کھانے کی چیزیں طرح طرح کی اس کے سامنے رکھتا کہ یہ کھانے کا شوق کرے، کچھ کھائے، لیکن طوطا گردن جھکائے خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد کیا ہوا کہ بازار میں سے ایک کملی پوش بزرگ گزرے، جن کے سر پہ بال نہیں تھے، بالکل صاف سر تھا، اور وہ اپنے کملی لیے وہ گردن جھکائے بازار میں سے گزر رہے تھے۔ حضرت جلال الدین فرماتے ہیں وہ ابدالوں میں سے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، اور ذکر جہر کی کثرت کی وجہ سے ان کے سر کے بال جھڑ چکے تھے۔ جب وہ اس دکان کے سامنے سے گزرے تو طوطے کی نظر جب ان کے سر پہ پڑی تو طوطے نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اوے کملی والے، پکارنا شروع کر دیا کہ بابا جی کیا آپ نے بھی روغن بادام کی شیشیاں گرائی ہیں جو آپ کا سر اس طرح ہے؟ یعنی دیکھیں میرا سر جو گنجا ہوا ہے شیشیاں گرانے کی وجہ سے ہوا ہے، تو یقیناً آپ نے بھی کسی دکان پہ روغن بادام کی شیشیاں گرائی ہیں، نقصان کی ہے، اور آپ کو بھی مالک نے سر پہ تھپڑ مارے ہیں، کوئی چیز ماری ہے، آپ کے سر پہ بھی میری طرح بال نہیں رہے۔
تو یہاں پہ حضرت جلال الدین فرماتے ہیں کہ اس طوطے نے اپنی حالت، جو اس پہ اپنی حالت گزری تھی، اس کو اللہ کے اس ولی پہ بھی قیاس کیا کہ اس کا اپنا سر جو ہے وہ تھپڑ کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے گنجا ہوا، اس نے درویش کے جن کا سر ذکر الہی کی شدت کی وجہ سے بال جن کے سر پہ نہیں تھے، تو طوطے نے اپنی طرح اپنی حالت پہ ان کو قیاس کیا۔ تو اس قیاس پہ حضرت جلال الدین رومی آج کی گفتگو فرما رہے ہیں۔ ایک شعر سنیے، آپ فرماتے ہیں کار پاکاں را قیاسد خود مگیر، کار پاکاں را قیاسد خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر و شیر، گرچه باشد در نوشتن شعر و شیر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، پاک لوگوں کے معاملے کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ جس طرح شعر اور شیر یہ لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں، لیکن ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق۔ شیر ایک جنگلی درندہ ہے جو چیر پھاڑ کھاتا ہے، جو خون بہاتا ہے، لیکن شیر ایک مشروب ہے جو دل و جان کو فرحت عطا کرتا ہے، صحت عطا کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ یہ قیاس کا ہی عذاب ہے، یہ قیاس ہی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ نبیوں کے برابر انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے، اور یہ قیاس ہی ہے کہ جس کی وجہ سے عام لوگوں نے خود کو اولیاء اللہ کا ہم پلہ سمجھ لیا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار یہی کہتے تھے نا کہ یہ ہماری طرح کے بشر ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، یہ بھی کاروبار کرتے ہیں، ان کی بھی ازواج ہیں، ان کی بھی اولاد پاک ہے، ہماری بھی فیملی ہے، لیکن قیاس جو ہے، اس قیاس کی وجہ سے وہ صدیوں کے فاصلے ان کے درمیان آ گئے۔ جنہوں نے ان کو اپنی طرح قیاس کیا وہ ابو جہل بن گئے، ابو لہب بن گئے۔ تو جنہوں نے ان کو شان الہی سمجھ کے دیکھا، محبت اور عشق کی نظر سے دیکھا، وہ صدیق اکبر بن گئے، وہ عمر فاروق بن گئے، وہ عثمان غنی بن گئے، وہ حیدر کرار بن گئے۔ تو آگے لاجیکل مولانا روم لاجیکل بات کرتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ دیکھیں بھیڑ اور شہد کی مکھی دیکھنے میں یلو کلر کی ہیں، دونوں مکھیاں ایک ہی جگہ سے وہ رس چوستی ہیں، ایک ہی پھول سے، لیکن وہ رس جب بھیڑ کے اندر جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے، لیکن شہد کی مکھی کے اندر وجود میں آتا ہے تو شہد بن جاتا ہے، فرد پکش چیز بن جاتی ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں جنگل میں ہرن ہے، دیکھنے میں ایک جیسے، ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں، ایک جگہ سے گھاس کھاتے ہیں، لیکن ایک ہرن کے اندر وہ گھاس وہ پانی گندگی بن جاتا ہے، ایک ہرن کے نافے میں وہ کستوری بن جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں بانس اور گنا دونوں دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی لمبائی رخ وہ اگتے ہیں، لیکن پانی ان کو ایک جگہ سے ملتا ہے، کھاد ایک جگہ سے مل جاتی ہے، لیکن جو بانس ہے وہ اندر سے خالی رہتا ہے، اور جو گنا ہے وہ شکر سے بھرا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تم خاص نظر سے، پہچان والی نظر سے دیکھو گے تو پھر تم ان کے درمیان 70 برس کا فاصلہ پاؤ گے، یعنی ان کے درمیان فاصلہ ہے۔ پھر اس طرح فرماتے ہیں انسان دیکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں،
غذا ایک جیسی کھاتے ہیں، ایک کے اندر وہ غذا نجاست بن جاتی ہے، ایک کے اندر وہ نور خدا بن جاتی ہے، ایک کے اندر وہی خوراک بخل پیدا کرتی ہے، حسد پیدا کرتی ہے، تکبر پیدا کرتی ہے، غیبت کی عادت پیدا کرتی ہے، چغل خوری کی عادت پیدا کرتی ہے، اور ایک کے اندر وہی خوراک جو ہے عرفان الہی کا دریا اس کے اندر اس خوراک کی وجہ سے بہہ نکلتا ہے، اللہ کی طرف وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی تلاش میں لگ جاتا ہے، اللہ کی ڈھونڈ میں لگ جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی مثال اسی طرح ہے جیسے زمین ایک جیسی ہے لیکن ایک شور زدہ زمین ہے اور ایک زرخیز زمین ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کھوٹا اور کھرا ہے، یعنی یہ جو فرق ہے، اس کو کیسے جانا جائے؟ یہ بیان کرتے کرتے یہ بھی فرماتے ہیں کہ عصا جو ہے، لکڑی کا عصا، وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں بھی ویسے ہی تھا جیسے جادوگروں کے ہاتھ میں تھا، لیکن جادوگروں کے عصا جب سانپ بنے تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ آپ بھی عصا پھینکیں، وہ عصا بڑا اژدہا بنا، اس نے وہ سارے سانپ کھا لی۔ اب دیکھنے میں عصا بھی ایک جیسا تھا، انسان بھی ایک جیسے تھے، عمل بھی دونوں عصا پھینکنے کا ایک جیسا کر رہے ہیں، لیکن جادوگر جو ہیں وہ اپنے نفس کے حکم پہ چل رہے ہیں اور موسیٰ جو ہیں وہ اپنے اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں، ایک اپنے مالک کے، اپنے خدا کے حکم پہ چل رہا ہے، ایک اپنے نفس کے حکم پہ چل رہا ہے، دیکھنے میں وہ ہے ایک جیسے۔ اسی طرح مومن اور منافق دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، ایک جیسا روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ایک جیسا ہے، لیکن ان کے درمیان دیکھیں فرق کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ دو دریائیں ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے ایک کا کڑوا ہے، دونوں بہہ رہے ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ تو لیکن دیکھیں کیفیت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ مومن کا مطلب کیا ہے اور منافق کا مطلب کیا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کو آپ مومن کہیں بڑا خوش ہوگا، لیکن اسی کو آپ منافق کہیں تو اس کے دل پہ غصے سے آرے چل جائیں گے۔ کیوں؟ وہ کردار و اعمال جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ نام کس طرح کا ہو۔ اب جس طرح پانی کی مثال ہے کہ پانی جو ہے وہ کڑوا بھی ہے اور میٹھا بھی ہے، لیکن جو اس کے ذائقوں کو جانتا ہے، پرکھنا جانتا ہے، جو ذوق والا ہے وہی بتائے گا نا یہ کڑوا ہے اور یہ میٹھا ہے۔ جس نے شہد چکھی نہیں ہے وہ شہد کا ذائقہ کیا بیان کر دیتا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ یہ ذوق، یہ جو قوت ممیزہ ہے، ممیز ایک دوسرے سے تمیز کرنے کی جو ذوق ہے، جو کیفیت ہے، اس کا اب کیسے پتہ چلے گا؟ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل سے فیصلہ طلب کر اور اسی کو عمل میں لا جو تیرا دل فیصلہ کرتا ہے۔ اب یہاں بھی ایک باریک سی بات ہے جو سمجھ لیں کہ دل بھی جس طرح انسان دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، وہ دل بھی ایک جیسے ہیں۔ ایک دل جو ہے وہ اللہ کے حکام پہ چل رہا ہے، اللہ کے امر سے آگے پیچھے نہیں ہو رہا، وہ شریعت کے مطابق چل رہا ہے۔ ایک دل اپنے نفس کے حکم پہ چل رہا ہے، تو کیا دونوں کے اندر قوت فیصلہ ایک جیسی ہوگی؟ نہیں۔ وہ دل جو اللہ کے نور سے روشن ہے، اللہ کی اطاعت کے نور سے روشن ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے نور سے روشن ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ مانا جائے گا۔ جو اپنے نفس کی حکم پہ دل چل رہا ہے تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ان دلوں کے لیے ہے جو تعلیمات الہی، تعلیمات رسالت پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں، پھر ان کے فیصلے، دل کے فیصلے جو ہیں وہ مانے جائیں گے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح تو بیمار پڑتا ہے تو کسی ڈاکٹر کو، طبیب کو ڈھونڈتا ہے، تو اسی طرح جب دل بیمار ہو تو دل کا طبیب ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ جو جسم کا ڈاکٹر ہے یہ تیرے بدن کی تندرستی میڈیسن کے ذریعے تجھے دے گا، لیکن یہ حص جو تجھے تمیز سکھائے گی کھوٹے اور کھرے میں، وہ تجھے کوئی صاحب ذوق ہی سکھائے گا اگر تم اس کی
صحبت اختیار کرو گے، اس کا قرب اختیار کرو گے، تو فرماتے ہیں کہ پھر کسی صاحب ذوق کو تلاش کرو، اس کا قرب حاصل کرو۔ اب پھر کیا کرے گا وہ؟ مثال دیتے ہیں کہ ایک علاقہ ہے جس کو بادشاہ کی فوجیں فتح کر لیتی ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ مکان ملیہ میٹ کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، اور پھر جب اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں پھر اس شہر کو بنانا شروع کر دیتے ہیں، وہ آباد کر دیتے ہیں۔ یا جب پتہ ہو کہ یہ مکان ہے، اس کی بنیادوں میں خزانہ ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اس مکان کو ادھیڑ دیتے ہیں، اکھاڑ دیتے ہیں، بنیادیں بھی اس کی نکال دیتے ہیں، خزانہ نکال لیتے ہیں، پھر اس خزانے سے مال خرید کر، سامان خرید کر ایک شاندار عمارت وہاں پہ تعمیر کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو صاحب ذوق جس کو تو تلاش کر رہا ہے، اگر وہ تجھے میسر آ جائے تو پھر وہ ریاضت کی فوجوں سے تیرے جسم کے شہر کو تباہ کر دے گا۔ تباہ کرنے کے بعد پھر وہ اس کے اوپر ایک شاندار عمارت تعمیر کرے گا ذوق کی، پہچان کی، عشق الہی کی، عشق رسول کی، اپنے اصل کی طرف لوٹنے کی جو صلاحیت ہے اس کو پیدا کرے گا اور شاندار عمارت بیان کرے گا۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہ شخصیت جو تجھے یہ سکھائے گی، فرماتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ دو طرح کے لوگ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں آیکے را روئے او شد سوئے دوست۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوست کی طرف جن کا رخ ہوتا ہے، جن کا چہرہ دوست کی طرف ہوتا ہے، یعنی چل رہے ہوتے ہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر کوئی تجھے ایسا مل جائے جو خدا کی تلاش میں مگن ہے، جو اس کی طرف چل رہا ہے، تو پھر تو اس کو پکڑ لے، اس کی صحبت اختیار کر۔ فرماتے ہیں ایک تو یہ لوگ ہیں، پھر ایک اور قسم ہے ان لوگوں کی۔ ایک تو یہ ہے نا آیکے را روئے او شد سوئے دوست، اور دوسری کون سی قسم ہے؟ آیکے را روئے او خود روئے دوست۔ آیکے را روئے او خود روئے اوست۔ فرماتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں عارفان الہی جو اللہ کی طرف اپنا منہ کیے، اپنا رخ کیے چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ ایک وہ عارفان الہی ہیں جن کا اپنا چہرہ دوست کا چہرہ بن جاتا ہے، جن کا اپنا چہرہ ہی دوست کا چہرہ بن جاتا ہے، کہ جب تو ان کو دیکھتا ہے تو تجھے اپنے دوست کا عکس نظر آتا ہے، جس طرح آئینے میں عکس نظر آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں طرح کے جو عارف لوگ ہیں ان کا دیدار کرتے رہو، ان کا پاس ادب رکھو، ان کے پاس بیٹھو، تاکہ تجھے وہ قوت ممیزہ سکھا دیں تمہیں کہ تم کھوٹے اور کھرے کی پہچان کر سکو۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان لوگوں کی زیارت، ان کو دیکھتے رہنا، یہ میں اپنے سے بات نہیں کر رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے، جب ان کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں تو پھر دوست کی یاد آ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تم برے اور بھلے کے درمیان تمیز کرنا چاہتے ہو، تم جاننا چاہتے ہو حق، سچ اور جھوٹ اور باطل کے درمیان فرق کو جاننا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اہل ذوق کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ان لوگوں کے پاس جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حس عطا کی ہے، اور ان لوگوں کی نشانی آپ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہستیوں کی صحبت عطا فرمائے، ایسی ہستیاں نصیب فرمائے کہ جو ہمیں تلاش حق میں اپنے رستے پہ چلاتے ہوئے
اپنے اللہ سے واصل کر دیں، اپنی منزل حقیقی پہ پہنچا دیں۔ اور ہماری منزل حقیقی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ۔ لیکن یہ رستہ جو توحید کا رستہ ہے، یہ جناب رسالت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پہ چل کے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی شخصیات کی صحبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔